बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साबिर अली हाजिर है थिंक टीवी में प्रोग्राम साफ बात के साथ। नाज़रीन, न सिर्फ ये कि सूबा सिंध बल्कि कराची में जो सियासी सरगर्मियाँ हैं वो बढ़ती नज़र आती हैं। जो कराची का मैंडेट हासिल करती रही हैं जो जमातें, वो एक बार फिर आइंदा आने वाले इंतखाबात में भरपूर मैंडेट हासिल करने के लिए अपनी पूरी एड़ी चोटी का ज़ोर जिसे कहना चाहिए लगाने के लिए तैयार हैं। और अभी जबकि आम इंतखाबात की तारीख़ का ऐलान नहीं हुआ है, कोई शेड्यूल नहीं आया है, लेकिन जो कराची का मैंडेट इससे पहले लेती रही हैं जमातें, उन्होंने जो है अपने तौर पर इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया है। और इस हवाले से न सिर्फ ये कि छोटे छोटे इज्तिमा बल्कि बड़े जलसे जो है वो मुनक्किद किए जा रहे हैं। और इन्हीं जलसों के हवाले से MQM पाकिस्तान का जो है गुज़िश्ता एक माह के या डेढ़ माह के अंदर अंदर जो है ये तीसरा बड़ा जलसा होने जा रहा है, जो लियाकताबाद में रखा गया है 29 अक्टूबर इतवार के रोज़। आज वहाँ MQM पाकिस्तान ने लियाकताबाद का जनरल वर्कर्स अजलास भी जो है वो रखा, बुलाया, उससे ख़ताब किया कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने और सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल साहब ने। तो वहाँ एक तो ये कि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने ये कहा कि जनाब लियाकताबाद जो है वो तो MQM का किला है, और एक बार फिर जो है वो ये जलसा साबित करेगा कि आज भी लोग जो हैं लियाकताबाद के वो MQM पाकिस्तान के साथ हैं। दूसरी जानिब मुस्तफ़ा कमाल साहब ने भी ये बात मरदमशुमारी के हवाले से ये कहा कि जनाब हमने 93 लाख लोगों को जो है वो बाजियाब किया है। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है, बड़ा क्रेडिट है MQM पाकिस्तान का। अब देखना ये है कि जो लियाकताबाद का जो जलसा है वो इतवार को जो 29 अक्टूबर को होने जा रहा है, वो लियाकताबाद का जो माजी के जो जलसे जिस तरह होते रहे, आपको याद होगा जिस तरह अल आज़म स्क्वायर के पास जिस तरह माजी में जलसे हुए, और जो लियाकताबाद में जिस तरह रैलियाँ निकली, और जिस तरह लियाकताबाद में लोग जिस तरह मुतहर्रिक और सरगर्म हुआ करते थे सियासी तौर पर, क्या वो अब भी ऐसे ही मुतहर्रिक और सरगर्म उनको किया जा सकेगा? तो ये ज़ाहिर है कि आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन MQM पाकिस्तान जो है वो इस हवाले से अपनी तमाम तर जो है वो कोशिशें वो जारी रखे हुए हैं। दूसरी जानिब जो MQM हकीकी है के चेयरमैन आफाक अहमद साहब, उन्होंने बाकायदा कोई अभी अवामी इज्तिमा से या जलसों से ख़ताब का या जलसों के इनेकाद का सिलसिला तो शुरू नहीं किया, लेकिन वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसों का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। और अपने जो अभी उन्होंने पिछले दिनों जो एक कन्वेंशन किया था, मुख्तलिफ जो तकरीबात की थी, जो इज्तिमात किए थे, उससे उन्होंने ज़रूर ख़ताब किया। आफाक अहमद ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उससे ख़ताब करते हुए आफाक अहमद साहब का कहना है कि गैस की कीमतों में इजाफे को वो मुस्तरद करते हैं। गैर कानूनी अफ़गानियों को मुल्क बदर करने का जो फ़ैसला है वो जुर्रतमंदाना है। और उन्होंने ये भी कहा कि बैरूनी सरमायाकारी से दुनिया के किसी मुल्क ने तरक्की नहीं की। और उन्होंने आफाक अहमद का ये भी कहना है कि इलेक्ट्रिक की उजारादारी ख़त्म किए बग़ैर बिजली का मसला हल नहीं होगा। ये बड़ी बुनियादी बात है कि इलेक्ट्रिक के हवाले से, और बिल्कुल कि इलेक्ट्रिक की न सिर्फ ये कि उजारादारी है, बल्कि इस शहर पर के इलेक्ट्रिक का तवील अरसे से जो है वो बड़ा जुल्म सितम जो है वो के इलेक्ट्रिक ढा रही है, ज़ायद बिलिंग की सूरत में, लोड शेडिंग की सूरत में। लेकिन के इलेक्ट्रिक को कोई पूछने वाला नहीं है। जितनी हुकूमतें आईं, यानी पहले कहा गया जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी कि जी उनके दोस्त की कंपनी है, फिर PDM की हुकूमत आ गई तो भाई कौन सा इमरान खान का दोस्त था, फिर अब जो निगरान हुकूमत है तो अब क्या कबाहत है। लेकिन के इलेक्ट्रिक हम बार बार कह चुके हैं कि वो एक बिल्कुल जिसे कहना चाहिए कि वो इदारा है और उसे कोई पूछ ही नहीं सकता, उससे कोई हिसाब नहीं तलब। जिस तरह वो अरबों रुपए जो है वो कराची से कमा रहा है और ख़र्च कुछ नहीं कर रहा। जो बिजली की फराहमी है उसके जो इंतज़ामात हैं उस पर जो ख़र्च होना चाहिए, वो जो अरबों खरबों रुपए जो वो कराची के लोगों से ज़ायद बिलिंग और बिलिंग की सूरत में जो वो लूट रहा है, जिसे कहना चाहिए वसूल कर रहा है। लेकिन जब बिजली के निज़ाम की जो फराहमी का मामला है
اس حوالے سے جو اس کے جو سرمایہ کاری ہے، جو اقدامات ہیں، جو اخراجات ہیں، وہ بالکل زیرو کے برابر ہیں۔ تو یہ آفاق احمد صاحب نے بالکل درست کہا ہے۔ تو آفاق احمد صاحب بھی بہرحال، تو ہم ابھی تو بات کر رہے تھے ایم کیو ایم پاکستان اور ایم کیو ایم حقیقی کی، لیکن JUI فے جو جمعیت علماء پاکستان مولانا فضل الرحمان گروپ ہے، وہ بھی اب بڑی سرگرم و متحرک نظر آتی ہے، اور آج ان کے JUI فے کے ایک اہم رہنما نے یہ اعلان کیا ہے کہ آئندہ حکومت جو سندھ میں ہوگی وہ ہم اپنے اتحادیوں کے ساتھ بنائیں گے۔ یعنی JUI فے نے سندھ میں آئندہ حکومت سندھ بنانے کا اعلان کیا اپنے اتحادیوں کے ساتھ۔ اب اتحادی کون ہے؟ وہ ایم کیو ایم پاکستان ہے اور GD ہے۔ اب نہ تو JUI فے کا کراچی میں کوئی ایسا ووٹ بینک ہے، اور نہ ہی GDA کا تو خیر بالکل ہی ووٹ بینک کراچی میں نہیں ہے۔ بہرحال ایم کیو ایم پاکستان کا ووٹ بینک ضرور ہے، اور وہ جتنا بھی ہے وہ ایک تو 2018 میں آپ کو پتہ چل گیا کہ کس طرح PTI نے یہاں پر نشستیں جو ہے وہ حاصل کی تھی، قومی اسمبلی کی بھی اور صوبائی اسمبلی کی بھی۔ اور اب چونکہ پیپلز پارٹی کا میئر کراچی ہے، اور پیپلز پارٹی کے جو یہاں 25 ٹاؤن جو بنائے گئے ہیں کراچی کے اندر، تو جو 13 ٹاؤن ہیں وہ پیپلز پارٹی کے ہیں، اور پیپلز پارٹی نے جس طرح حلقہ بندی کی ہے اور جس طرح اپنا پورا ایک سسٹم بنایا ہے، تو وہ اس کے تحت تو ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس شہر کی جو ہے وہ بڑی جماعت کے طور پہ سامنے آئی ہے۔ لیکن جماعت اسلامی نے جو مینڈیٹ جو حاصل کیا، تو جماعت اسلامی کا یہ کہنا تھا کہ ان کا حق تھا، لیکن دیکھیں جماعت اسلامی کا مینڈیٹ اپنی جگہ، لیکن وہ بائیکاٹ کا مینڈیٹ تھا۔ ایک تو اصل ایم کیو ایم جو تھی وہ میدان میں نہیں تھی، ایم کیو ایم پاکستان بھی میدان میں نہیں تھی۔ تو جب اصل جو سیاسی حریف ہیں جماعت اسلامی کے اور جو کراچی کا مینڈیٹ رکھتے ہیں، جب وہ میدان میں نہ ہو تو تنہا جو بھی ہوگا وہ دوڑ میں وہی جیتے گا، اور پیپلز پارٹی نے بھی اس کا پورا فائدہ اٹھایا۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ JUI فے وہ بھی اس وقت پیپلز پارٹی کے خلاف جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو فوکس کیے ہوئے، اور ایم کیو ایم پاکستان جو ہے وہ بھی پیپلز پارٹی کو فوکس کیے ہوئے اور پیپلز پارٹی کے خلاف جو ہے وہ اپنا بیانیہ بنائے ہوئے۔ یعنی اگر انہوں نے عوام میں جانا ہے تو یقیناً ان کو پیپلز پارٹی کے خلاف جو ہے وہ محاذ بنانا پڑے گا، بیانیہ بنانا پڑے گا، تو ہی ان کو عوام میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مقبولیت حاصل ہوگی۔ لیکن یہ بات بھی لوگ ابھی بھولے نہیں ہیں کہ ابھی چند دنوں کی بات ہے جب PDM کی حکومت تھی تو ایم کیو ایم پاکستان بھی پیپلز پارٹی کی اتحادی تھی اور JUI فے بھی پیپلز پارٹی کی اتحادی تھی۔ یعنی 1.25 سال سے زائد جو PDM کا اتحاد تھا اور جو حکومت رہی، وہ چند دنوں میں جو ہے وہ ظاہر ہے کہ جو معروضی جو حالات ہیں، جو الیکشن کے حالات ہیں، ان میں اتحاد تو نہیں رہتے اس طرح، تو وہ اتحاد حکومت ختم ہونے کے ساتھ ہی ختم ہو گیا۔ تو اب جو ہے ان دونوں جماعتوں نے پیپلز پارٹی کے خلاف جو ہے وہ محاذ قائم کر لیا۔ اب یہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ اتحادی اگر ہے تو کون ہے؟ JUI فے، ایم کیو ایم پاکستان اور GDA۔ اب ایم کیو ایم پاکستان تو ظاہر ہے کراچی میں مینڈیٹ رکھنے والی جماعت ہے، لیکن JUI فے کا کراچی میں کتنا مینڈیٹ ہے، کیا ان کی ظاہر ہے کتنا ووٹ بینک ہے، یہ بھی سب پر واضح ہے۔ اور GDA کا تو کراچی میں کوئی ووٹ بینک ہے ہی نہیں۔ لیکن ایک طرف تو ایم کیو ایم پاکستان کا یہ دعویٰ ہے کہ آئندہ حکومت ہم بنائیں گے، اور اب دوسرا دعویٰ جو کیا ہے وہ JUI فے کے رہنما نے کر دیا۔ تو ابھی تو الیکشن ہوئے نہیں ہیں، ابھی تو نتائج آئے نہیں ہیں، ابھی تو حکومت سازی کا مرحلہ آیا نہیں ہے، لیکن جو دعوے ہیں وہ ضرور ہو رہے ہیں۔ پہلے ایم کیو ایم پاکستان یہ دعویٰ کرتے رہی کہ جی سندھ میں ہم حکومت بنائیں گے، اور اب یہ دوسرا دعویٰ جو ہے وہ JUI فے نے کر دیا، اور کل کو بالکل یہ دعویٰ جو ہے وہ GDA جو ابھی یہ اپنا یہ حق محفوظ رکھتی ہے کہ وہ بھی یہ دعویٰ کرے کہ وہ سندھ میں حکومت بنائے گی۔ لیکن الیکشن کے حوالے سے بڑی دلچسپ پوسٹ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے، اور وہ پوسٹ بڑی مشہور بھی ہو رہی ہے، بڑی مقبول بھی ہو رہی ہے۔ اور وہ پوسٹ یہ ہے کہ جو آئندہ آنے والے عام انتخابات ہیں اس کی تاریخ کا کسی کو نہیں پتہ۔ آئندہ آنے والے عام انتخابات کی تاریخ کا کسی کو نہیں پتہ، لیکن رزلٹ کا پتہ ہے۔
نتائج کا پتہ ہے، سب کو پتہ ہے کہ نتائج کیا ہے۔ کتنی دلچسپ بات ہے اور کتنی دلچسپ یہ پوسٹ ہے جو سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے کہ کسی کو الیکشن کا نہیں پتہ، الیکشن کی تاریخ کا نہیں پتہ، لیکن نتائج کا پتہ ہے، رزلٹ کا پتہ ہے، رزلٹ سب کو پتہ ہے بلکہ، اور رزلٹ صاف نظر آ رہا ہے، فرق صاف ظاہر ہے۔ اور یہ بات ہم بہت پہلے کہہ چکے ہیں، کہتے رہے ہیں اور سب کہہ رہے ہیں کہ جناب نواز شریف صاحب جس شان و شوکت سے پاکستان تشریف لائیں، جس طرح ان کا استقبال کیا گیا، جس طرح انہوں نے بغیر کسی عدالت میں پیش ہوئے جلسے سے خطاب کیا، اور اب وہ مری میں جو ہے وہ جو آرام، مری کی ٹھنڈی فضاؤں میں، ٹھنڈے ماحول میں جو ہے وہ پسندیدہ جگہ ہے ان کی مری۔ ناظرین، اب ہم بات کر لیتے ہیں صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کے تازہ ترین انٹرویو پر، جو جیو ٹیلی ویژن پر سینئر صحافی اور اینکر حامد میر صاحب نے لیا۔ بڑے چپتے ہوئے انہوں نے سوالات کیے، لیکن ڈاکٹر عارف علوی میں بڑا اعتماد نظر آ رہا تھا۔ وہ بڑے اعتماد سے گفتگو کر رہے تھے، اور انہوں نے بڑے پر اعتماد لہجے میں یہ کہا کہ ان کا جو لیڈر ہے وہ آج بھی چیئرمین پی ٹی آئی جو ہے وہ ان کا لیڈر ہے۔ ہاں، البتہ جو ماضی میں جو چیزیں کچھ اس طرح ہوئیں، خاص طور پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو ریفرنس جو دائر کیا گیا تھا اور جو صدر مملکت نے ظاہر ہے کہ ان کے پاس آیا تھا اور اس پر دستخط کیے تھے، بڑا اس سوال پر ڈاکٹر عارف علوی نے بالکل اپنے آپ کو بری الذمہ قرار دے دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو ریفرنس تھا اس سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ ان سے پوچھا کہ کس سے تعلق تھا؟ انہوں نے کہا بھائی وہ تو وزیر اعظم ہاؤس سے آیا تھا۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس وقت کے وزیر اعظم جو تھے وہ ایسا کرنا نہیں چاہتے تھے۔ تو سوال ہی کیا گیا تو پھر ان کو کسی نے کہا تھا؟ ابھی کس نے کہا تھا یہ تو آپ ان سے پوچھیں، وہی بتا سکیں گے کہ ان کو کس نے کہا تھا۔ تو ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے سارا جو ملبہ ہے اور بہت سارے معاملات میں بھی وہ جو چیئرمین پی ٹی آئی ہے، سابق وزیر اعظم ہیں اور ان کے لیڈر وہ آج بھی ہیں، انہوں نے آج بھی اقرار کیا ہے کہ وہ ان کے لیڈر ہیں، تو ان پر ڈال دیا۔ تو بعض معاملات میں یعنی ان کا یہ کہنا تھا کہ چیئرمین پی ٹی آئی جو ہے وہ ان پہ بڑی نظر رکھتے ہیں اور اب بھی ان پہ نظر رکھتے ہیں، یہ ان کا کہنا تھا۔ تو اس کی ایک مثال انہوں نے یہ دی کہ جب میں حج پر گیا تو یہ خبریں اڑا دی گئیں، یہ کہنا تھا کہ ان کی خبریں اڑا دی گئیں جو کچھ صحیح نہیں تھی، کہ جی میں 27 لوگوں کا وفد لے کے جو ہے سرکاری خرچے پہ حج کرنے گیا ہوں۔ تو آج انہوں نے اپنے انٹرویو میں اس بات کی تردید کی کہ کوئی 27 لوگوں کا وفد نہیں تھا، کوئی سرکاری خرچ پہ ہم نہیں گئے تھے، بلکہ انہوں نے کہا کہ میں، میری بیوی اور بچے جو تھے وہ اپنے ذاتی ٹکٹ پر گئے تھے، یہ صدر مملکت نے کہا ہے۔ جبکہ اس وقت اتنا عرصہ ہو گیا حج کا مطلب کیے ہوئے بھی ان کو، جب یہ خبریں چل رہی تھی اور لوگ بڑے شواہد کے ساتھ یہ خبریں چلا رہے تھے، تو اس وقت انہوں نے اس کی کوئی تردید نہیں کی۔ آج انہوں نے جبکہ وہ انٹرویو بھی دے چکے ہیں، بیان بھی دے چکے ہیں، وہ ٹویٹ بھی کرتے ہیں جب بھی کوئی بات ہوتی ہے، لیکن انہوں نے اپنے ٹویٹ یا کسی بھی ذریعے سے کبھی اس بات کی تردید نہیں کی، لیکن اب اس انٹرویو میں انہوں نے تردید کی اور انہوں نے کہا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کا ان کا تعلق 27 سال کا ہے، آج بھی ہے، اور انہوں نے کسی کے ذریعے ان سے جو ہے یہ پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ آپ 27 افراد جو ہے وہ حج پر لے کر گئے۔ تو ان کا کہنا تھا کہ ان کی بڑی نظر ہے۔ تو ان سے یہ بھی سوال کیا گیا کہ کیا ان کی بھی اپنے چیئرمین پر نظر ہے؟ تو اس پر ڈاکٹر عارف علوی صاحب جو ہے وہ ہنس دیے، اور ظاہر ہے کہ وہ جو ایک ہے نا کہ وہ جو ایک مصرع ہے کہ ہم ہنس دیے اور چپ رہے، منظور تھا پردہ تیرا، تو انہوں نے یہاں پردہ رکھنے والی بات کی۔ ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے اپنے انٹرویو میں اس بات کو تسلیم کیا کہ اگر میں صدر مملکت کے عہدے پر فائز نہ ہوتا تو میں اس وقت جیل میں ہوتا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر میں پی ٹی آئی کی حکومت میں وزیر ہوتا تو جیل میں ہوتا۔ یعنی انہوں نے اس بات کا شکر ادا کیا کہ میں وزیر نہیں تھا، میں صدر مملکت ہوں اور اب بھی ہوں۔ صدر مملکت اس دور میں ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی کے کوٹے پر ہی وہ صدر مملکت بنے، تو انہوں نے کہا کہ اگر میں صدر مملکت نہ بنتا تو میں بھی جیل میں ہوتا۔ تو یہ انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ جو پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ جو ہے وہ
जो जेल में हैं, या फिर ये भी सवाल किया गया उनसे कि फिर आप जेल में ना होते तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, तो इस पर भी वो हंसे और मुस्कुरा दिए, और वही मिसरा के हम हंस दिए और चुप रहे और मंजूर था पर्दा तेरा। तो यहाँ भी उन्होंने पर्दा रखा। डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने जनवरी में जो इलेक्शन कमीशन का ऐलान है उस पर भी कहा कि मुझे यकीन नहीं है। तो उन्होंने उस हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट में केस दायर है उसकी बात की कि सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से ज़रूर कोई बेहतर जो है वो फैसला करेगी और इंसाफ करेगी सुप्रीम कोर्ट। दूसरी जानिब जो पीटीआई ने अपने दौर में जिस तरह जो सोशल मीडिया के जो एक्टिविस्ट थे, जो पीटीआई के लिए काम कर रहे थे, जो पीटीआई का बयानिया प्रोपेगेंडा आगे बढ़ाते थे, उनके लिए जिस तरह एक तो फयाज चौहान ने कहा कि जी हमारे सामने मीटिंग में 87 करोड़ रुपए 87 करोड़ रुपए जो है वो मंजूर किए गए थे। फिर जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़, उनका कहना है कि 87 करोड़ नहीं 1 अरब से ज़्यादा जो है वो इन सोशल एक्टिविस्ट पे जो है वो खर्च किए गए। केपी के हुकूमत ने जो है उनको नौकरियां दी और बाकायदा उनको माहाना तनख्वाह दी जाती थी, और उसके नतीजे में जो है पीटीआई की हिमायत में जो है वो पूरे सोशल मीडिया में मुहिम और बयानिया चलाया जाता था, और पीटीआई के जो मुखालिफिन थे उनके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया जाता। तो ये बातें अब सारी खुलकर सामने आ रही हैं। और ये काम उनका कहना था कि जो पीटीआई के जो चेयरमैन थे साबिक वज़ीर आज़म, उन्होंने उस अपने दौरे हुकूमत के आखिरी वक्त में ख़ास तौर पे किया था, जब उनको ये एहसास हो गया था कि अब उनकी हुकूमत बाकी नहीं रहेगी, हुकूमत जाने वाली है। तो उन्होंने सरकारी खर्च से जो है वो सोशल मीडिया पे जो यूट्यूबर थे उन पर सरकारी ख़जाना लुटाया, और अपना बयानिया आगे बढ़ाने के लिए और अपने मुखालिफिन को जवाब देने के लिए सरकारी खर्च से जो है वो बाकायदा एक मुहिम जो है वो शुरू की, ये एहसास होने के बाद कि अब उनकी हुकूमत जाने वाली है, यानी अपनी हुकूमत बचाने के लिए। तो नाज़रीन, ये हमारी आज की गुफ्तगू। इससे पहले कि मैं आपसे इजाज़त दूँ, मेरी यही आपसे गुजारिश होगी कि आप थिंक टीवी HD चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें। इसके साथ ही आज की इस नशिस्त से साबिर अली को इजाज़त। अल्लाह। चैनल थिंक टीवी HD को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस पर वक्त आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।